ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے کہا کہ 7 مشکیں پانی کے منگواؤ، لم تحلل اوقیتہن، اور ان کا منہ نہ کھلا ہو، اور پھر حضرت ٹب میں بیٹھ گئے، میمونہ کا ٹب تھا، اور آپ پر ایک ہی وقت میں بیویوں نے 7 طرف سے مشک کھول کر کے پانی ڈالا، اور اس میں آپ کو آرام آیا، آپ کی طبیعت بہتر ہوئی، مسجد تشریف لے گئے، بخاری شریف میں واعظ بھی فرمایا۔ یہ تجرباتی چیز ہے، یہ وہ نیک ٹوٹکے ہیں، اس کا کسی رسم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ تیز بخار نہ ٹھیک ہونے والا مرض، اس کو فجر کی نماز کے بعد کسی نہر چشمے میں بٹھایا جائے، اور جہاں سے پانی آ رہا ہے اس کو دیکھتا رہے، اور سورۃ فیل پڑھے، مرض واپس ہو جائے۔ یہاں ایک طالب علم تھا ہمارا، بہت نیک خصلت اور بہت ہی بہترین صلاحیتوں والا، وہ بہت بیمار ہو گئے، اتنی محبت تھی سبق سے، ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے، اس کو بھیج دو، وہ کہتے نہیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یہی پڑھوں۔ ہوائی جہاز کا ٹکٹ اس کو کرایا 2 طالب علموں کے ساتھ، اس نے کہا نہ، یہاں آپ کے سامنے مروں اور آپ میرا جنازہ پڑھائے، یہ کافی ہے۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔ میں نے دعا کی، خاص کلمات و اسماء سے میں نے کہا اللہ اس کو ٹھیک کر دے، آپ کے بڑے احسانات ہیں، خدا کی قسم۔ مجھے کہا بس کوئی سا ٹوٹکا کرو یہ بچے گا۔ میں نے اس کو بلایا یا وضو خانے میں بٹھایا، اور وضو خانے میں ساری ٹوٹیاں کھولی، اور میں نے کہا اس کو دیکھتے رہو، سورہ فیل پڑھو، میں بھی بیٹھ گیا۔ اسی دن طالب علم ٹھیک ہوا، اب بھی زندہ تابندہ ہے الحمدللہ۔ وہی جو حضرت کے اوپر مشقیں کھولے گئے، اور وہ جو تدبیر لکھی ہے دمیرین حیات الایوان میں کہ چلتے ہوئے پانی کو دیکھتا رہے، فجر کے بعد سورۃ فیل پڑھی جائے، تو وہ آزمایا گیا بطور حکمت کے اور احسان کے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ عز شانہ عظم برہانہ نے اپنے خزائن احدیت اور صمدیت سے ہمارے طالب علم بیٹے کو شفا عطا فرمائی۔ بڑا استاد ہے، وہ کئی پڑھا رہا ہے الحمدللہ۔ اس کو ہم کہتے ہیں جائز ٹوٹکے۔ ہم تجربات آسانی کے لیے کہتے ہیں، تجرباتی چیزیں۔ کسی کو نزلہ ہو آپ کہتے ہیں ڈیسپرین لے لینا، کسی کے جسم میں درد ہو آپ کہتے ہیں پیناڈال لے لے، کسی کے سر میں درد ہو آپ اس کو کہتے ہیں فلاں گولی لے، پیراسیٹامال لے، فلاں لے۔ بھئی یہ تجربے ہیں نا، ڈاکٹروں کا علم ہے نا، اس کے ساتھ شرک فعلی کا کیا تعلق؟ بعض لوگ ویسے دماغ خراب ہوتا ہے، اچھی بڑی تعبیر کو بگاڑتے ہیں۔